اگر آپ کے پاس رائٹ سکل ہے اور رائٹ مائنڈ سیٹ ہے، اس کا کمبینیشن کا نام سکسیس ہے۔ یہ کام جو ہے مائنڈ سیٹ کا اور ایٹیچیوڈ کا اور سکلز کا، یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے۔ پریکٹیکلی یونیورسٹی کا ایکسپوجر کوئی نہیں ہے۔ لیبارٹری، کتاب، لائبریری تک وہ محدود ہے۔ انڈسٹری میں مانگ کس چیز کی ہے، کس طرح کے لوگ چاہیے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے رائٹ مائنڈ سیٹ اور رائٹ سکل سیٹ پہ کام کریں۔ ایمریٹس کو کتنے ٹرینڈ لوگ چاہیے اور وہ دنیا سے مانگ رہے ہیں، تو پاکستان اس میں کیوں نہ آگے آئے؟ دنیا کے کتنے ایسے ملک ہیں جن کا ٹاپ سورس آف انکم جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری۔ پاکستان میں کہتا ہوں کئی حوالے سے کمال کا ملک ہے۔ اس میں کلچر، اس میں فوڈ، اس میں ورائٹی، اس میں ویدرز، اس کا محل وقوع، اس کے ریگستان، اس کے پہاڑ، اس کی چوٹیاں، اس کے دریا، اس کا سمندر، اس کی کوسٹل بیلٹ، اس کے جنگل، اس کے نارتھن ایریاز، اس کے گرم علاقے، اس کے ٹھنڈے علاقے، پھر اس کے کھانے، پھر اس کے لوگ، اس کے کلچر۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے زعیم صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ آپ کے ساتھ ایک بڑا محبت بھرا ریلیشن ہے جس کا اظہار میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور آپ کی استقامت کو سلام کے کہیں نہ کہیں رابطے میں اب رہتے ہیں۔ میرے ساتھ بڑا مشکل ہو گیا، میرا پی آر سرکل بہت بڑھ گیا، اور سچ بتاؤں ایسا میرا کوئی نخرہ نہیں ہے یا میرے اندر کوئی ایسا تکبر نہیں ہے کہ میں لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک انسان، ایک انار ہے، بیمار زیادہ ہے، تو حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دن وقت کو جتنا بہترین تقسیم کر سکوں میں کرتا ہوں۔ لیٹ پہ آنے کی بھی میری معذرت، کچھ پلاننگ شاید میرے کاغذوں میں لکھا ہوا تھا ہم کل ایونٹ کر رہے ہیں۔ میں بڑے آرام اطمینان سے آج سارے ٹائم دیتا رہا، اور صبح سے شروع کیا، یونیورسٹی پنجاب جانا تھا، ہائر ایجوکیشن کمیشن جانا تھا، شام کی دفتر کی ذمہ داریاں تھیں، تو وہ آپ کے ساتھ تو ایسی چیٹ ہوئی، تو میں کہہ رہا ہوں جی کل انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، تو ساتھ ہی آپ کی وہ کال آئی کہ سر وہ آ جائے ایونٹ، مجھے یاد وہ لکھنے میں کہیں غلطی ہو گئی۔ اور میں آپ سب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو سارا آنے والا زمانہ ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ سکلز کی طرف جانے لگ پڑی ہے۔ آپ کے پاس کسی بھی طرح کا ہنر ہے، کسی بھی طرح کی سکل، اصل میں سکلز کی اتنی ورائٹی ہے، اتنی ورائٹی ہے۔ یہ آپ دیکھیے اس روم میں جو کچھ لگا ہوا ہے کسی ہنر مند نے لگایا ہوا، ہنر مند نے لگایا۔ یہ ایسے پڑا ہوا ہے کہ کسی ہنر مند نے بنایا ہے تو ایسے لگا ہوا ہے۔ یہ گھڑی کسی ہنر مند نے بنائی ہے۔ تو جو اسکل ہے اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس اسکل کے بعد جو دوسری بڑی چیز ہے، بس دنیا اس کو نمبر 1 مانتی ہے، لیکن میں ابھی ترتیب میں دوسرے نمبر پہ کہہ رہا ہوں، وہ آپ کا رائٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کو آپ ایٹیچیوڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس رائٹ سکل ہے اور رائٹ مائنڈ سیٹ ہے، اس کا کمبینیشن کا نام سکسیس ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے، یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، ان دونوں پہ کام نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈگریز اتنی تیزی کے ساتھ ہم ڈگری ملتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ نمبر ختم ہو گئے، اور کہہ لیجئے جی پی اے پورا 4 میں سے 4 آنے لگ پڑا ہے، لیکن آپ جب جا کے ان اتنے نمبر لینے والے بچوں سے ملتے ہیں تو دونوں چیزوں کا فقدان ملتا ہے آپ کو، سکلز کا بھی اور مائنڈ سیٹ کا بھی۔ ان کے پاس رائٹ ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کام جو ہے مائنڈ سیٹ کا اور ایٹیچیوڈ کا اور سکلز کا، یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بڑا آپ کو کلیئر کٹ میسج دے رہا ہوں کہ یہ یونیورسٹی کا کام ہے موٹیویٹ کرنا، موٹیویشن اسپیکر کا کام نہیں ہے۔ ڈائریکشن دینا یونیورسٹی کا کام ہے، انسٹیٹیوشن کا کام ہے، یہ کسی باہر سے آؤٹ سورس ٹرینر کا کام نہیں ہے۔ تعلیم جو ہے انلائٹنڈ کرتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ادارے کے علاوہ باہر سے کوئی آ کے انلائٹنڈ کرے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو پڑھانے والے بھی ہیں ان کا انڈسٹریل ایکسپوجر کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی انڈسٹری کو پکڑ لیں آپ، پی ایچ ڈیز ہیں، ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں سارے پی ایچ ڈیز ہیں۔ دکھ کے ساتھ کہوں گا پریکٹیکلی یونیورسٹی کا ایکسپوجر کوئی نہیں ہے۔ لیبارٹری، کتاب، لائبریری تک وہ محدود ہے۔ انڈسٹری میں مانگ کس چیز کی ہے، کس طرح کے لوگ چاہیے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے بڑے محترم ڈاکٹر چودھری شفیق صاحب کوتھم کے سی او، وہ مجھے بتا رہے کہ ایمریٹس کو کتنے ٹرینڈ لوگ چاہیے اور وہ دنیا سے مانگ رہے ہیں، تو پاکستان اس میں کیوں نہ آگے آئے۔ ہوٹل انڈسٹری، چلیں آج تو کووڈ کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لیکن دنیا کے کتنے ایسے ملک ہیں جن کا ٹاپ سورس آف انکم جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری ہے۔ 2018 میں آئی واز ان ٹرکش، میرے ساتھ جتنا گروپ تھا سارے ہمارے وہاں کے جو بتانے والے، انہوں نے بتایا جی پر اینم، اس سال تک بتا رہے پر اینم 4 کروڑ بندہ ترکی میں آتا ہے ان آؤٹ،
ٹور کے لیے ٹورسٹ جو آتا ہے. آپ اگلا انفارمیشن سن لیں. 2019 اٹ واز فروری 18 تاریخ تھی جی. میں ازبکستان تھا اور ایک کانفرنس پہ تھا, کیونکہ میں اعزازی امبیسڈر تھا ازبکستان کا. تو اس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جی اس سال 4.2 ملین لوگ ازبکستان آئے ہیں اور نئے سال کا ٹارگٹ جو ہے وہ 10 ملین ہے. اچھا, پاکستان میں کہتا ہوں کئی حوالے سے کمال کا ملک ہے. اس میں کلچر, اس میں فوڈ, اس میں ورائٹی, اس میں ویدرز, اس کا محل وقوع, اس کے ریگستان, اس کے پہاڑ, اس کی چوٹیاں, اس کے دریا, اس کا سمندر, اس کی کوسٹل بیلٹ, اس کے جنگل, اس کے نارتھن ایریاز, اس کے گرم علاقے, اس کے ٹھنڈے علاقے, پھر اس کے کھانے, پھر اس کے لوگ, اس کے کلچر. میں گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں. یعنی اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم میں, ہوٹل انڈسٹری میں. اور اوبویس ہے کہ جب بھی آپ نے ٹورزم کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے فلائٹ چاہیے, جہاز چاہیے. جہاز کا جو کرو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کا سرو کرنے کا انداز بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کا ہینڈل کرنا آپریشنس کو, سب چیزوں کو, کیونکہ پوری کی پوری ایک انڈسٹری ہے نا جی. فلائٹ کوئی جہاز اڑانا ہی نہیں ہے صرف, اس کے ساتھ جیسے آپ دیکھیے ایک فلم ہے جس میں ہیرو اور ہیروئن ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے, تو بظاہر تو وہی سب کچھ ہے, لیکن اس فلم میں کتنے کریکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کریکٹرز کے علاوہ ذرا سوچئے گا اس فلم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سپورٹیو رول پہ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسکرپٹ لکھا ہے, ڈائریکشن دی ہے, کٹ شاٹ کیا ہے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو لائٹ کو مینیج کر رہے ہیں, جو ان کے فوڈ. ایک دن کی شوٹنگ, یہ رمضان ٹرانسمیشن کی جب ہوتی تھی نا, ایڈ کی بات کر رہا ہوں, ایڈ کتنی دیر چلنا ہے, 1.5 منٹ, پورا دن رات کو 9-10 بجے ہم کہتے تھے جان چھاڑ دو سر. 1.5 منٹ کی شوٹنگ کے لیے پورا دن ہم ہلکان ہو جاتے تھے. پتہ نہیں کتنا فوڈ لگتا تھا, کتنے ریسورسز, کتنے بندے, کتنی بسیں, کتنے ٹرک سامان کے. 1.5 منٹ کا شوٹ. یعنی ہم کہہ رہے ہیں وہ ہیرو اور ہیروئن ہے, قاسم علی شاہ اور اس میں جگن آری نظر, قاسم علی شاہ یا فرح سعدی. اور بھائی جان پیچھے جو پوری فورس لگی ہوئی ہے, اس کے بغیر وہ 1.5 منٹ کی شوٹنگ نہیں ہو سکتی. ایک ایک سین کو کتنی بار کرنا پڑتا. ایک فلائٹ جو اڑ رہی ہے اس میں کتنا کچھ مینیج کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی کلیئرنس ہے, سامان ہے, آپریشنز کی ہینڈلنگ ہے, ٹکٹس مینجمنٹ ہے, نیویگیشن کے کتنے سسٹمز ہیں, پھر اس کے بعد کرو کتنی, کس طرح کا کرو ہے جو مینیج کر رہا ہے. ایک جہاز کے اندر ہے, پھر وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی وہ سارے دفعہ ہو جائیں جہاز سے باہر جن کی جہاز میں ضرورت نہیں ہے, پھر وہ بھی ہیں, پھر انجینئرز ہیں, نہیں سمجھ آئی, پھر کو پائلٹ ہے, پھر مطلب ہماری بہنیں جو ساری سرو کرتی ہیں, پھر وہ جو کھانا سارا مینیج ہوتا ہے, وہ کہاں پکتا ہے, وہ کیسے اس تک جاتا ہے, اس کی پیکنگ پارسل, پتہ نہیں کیا کچھ. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ذرا سوچ, اس کے بعد وہ جہاز اترتا ہے, پھر وہ کس کے ہینڈ اوور ہوتا ہے, وہ کتنی دیر میں کلیئرنس ہوتی ہے, وہ دوبارہ اڑنے کے قابل کیسے ہوتا ہے. پھر سامان ہے, سامان کی کلیئرنس ہے, سامان چھوٹ گیا, سامان رہ گیا, کیا کچھ ہے نا جی. یعنی کہ سفر کے ساتھ جو وسیلہ ظفر جوڑا جاتا ہے, وہ سفر کے ساتھ ظفر جوڑنے کا مطلب یہ کہ اس میں کتنا کچھ انوالو ہے. ایسے نہیں ہے میں اب یہ کال لے رہا تھا, میں کہا یار کاٹو, کیونکہ میرا وہ نیٹ نہیں چاہ رہا تھا, میں کہا لوکیشن لینی ہے. میں نے ایک سفر یہاں سے یونیورسٹی سے اٹھ کے میں یہاں تک آیا, تو کتنے کام اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. میں خود ڈرائیو کر رہا تھا, ڈرائیور نہیں ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کہاں سے کٹ لینا ہے, کہاں سے اترنا ہے, کہاں سے جانا ہے. سوچیں کہ فلائٹ میں تو کتنی زندگی جڑی ہوئی ہیں, اور وہ مسافر ہیں, پردیسی ہیں, سفر کر رہے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, رائٹ مائنڈ سیٹ اور رائٹ اسکل سیٹ پہ کام کریں. یقین کیجئے گا آپ کا IQ میٹر نہیں کرتا, میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اڈاپٹیبلٹی میٹر کرتی, کتنی جلدی سے آپ سیکھتے ہیں. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جب ہم لاہور آئے تھے تو زعیم ہم پینڈو تھے, ہمارے پاس کوئی سکلز ہی نہیں تھی ریئلی. مجھے آج بھی یاد آتا ہے پیچھے مڑ کے, تو کم از کم سینکڑوں میں سکلز ہیں جو لاہور میں آ کے سیکھی, سینکڑوں میں, یو نیم اٹ, کہ کیا نہیں سیکھا. لکھنا, بولنا, پڑھنا, کپڑے کیسے پہننے, ٹیکل کیسے کرنا ہے, رپلائی کال کیسے کرنی ہے. میرے نا کال پہ, میرا کال نہیں بولتی جی, بیل نہیں بولتی, نہ اوپر آتا ہے, میں نے اس کو ہر چیز کو سائلنٹ کر دیا ہوا, میں کال بیک ہی کرتا ہوں. اچھا ایکسیپشن ہے کہ اوپر وہ چھوٹا سا جو بلنک ہوتا ہے, کوئی سائن آئے تو میں کبھی کال پک کر لوں. اس سے میرا خرچہ کئی گنا بڑھ گیا, لیکن میری جاب اور چیزوں میں وہ شاید میٹر ہی نہیں کرتا.
اسلام بندے کا 2000 روپये خرچہ، میرا شاید 10,000 روپये ہوگا. میں 99.9% کال بیک کرتا ہوں. یہ میں نے لرن کیا جی. کیوں لرن کیا؟ بندے کو اپنے فریڈم پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یار دیکھو میری بات سنو، وہ گھر کا بیل لگی ہو تو گھر میں کو داخل ہو جائے اور بات ہے. ٹیلی فون اٹینڈ کرنا تو اپنی مرضی ہونی چاہیے نا، میری مرضی ہونی چاہیے نا. کوئی یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ میں امپورٹنٹ بات کروں، امپورٹنٹ کام کروں، درمیان میں بیل بولیے، میں کہوں او ہو چلے چھوڑیں جی اس کو کرتے ہیں. تو میں 8,000 روپیہ زیادہ افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی آزادی پہ کمپرومائز افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ لرننگ ہے، یہ لرننگ ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ وہ بڑی پرانی بات مجھے کسی نے بتایا کہ ٹیلی فون نیا نیا آیا نا تو ایک منسٹر نے خرید دیا. پرانی بات، آج سے 20-22 سال پہلے. تو وہ کوئی جلسہ ہو رہا تھا تو وہ منسٹر صاحب ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، تقریر کوئی اور کر رہا، تو بیل بول پڑی. وہ اٹ سیٹ ہوتا تھا، اٹ سیٹ یعنی کہ بڑا وہ موٹرولا کا سیٹ. وہ بولے ان کو سب، وہ اس کو کان پہ لگا کے ہیلو کریں. اب وہ ٹیلی فون اٹھائیں تو ہیلو ہوتا ہے نا، تار والا، اس کو اٹھا لیں تو ہیلو. لیکن موبائل کو تو بٹن دبانا پڑتا ہے نا ہیلو کرنے کے لیے. وہ دبائے بغیر وہ کریں ہیلو، ٹر تنگ آ کے انہوں نے رکھا سیٹ پہ اوپر خود بیٹھ کے کہ شاید بند ہو جائے. کیا سمجھ آئی؟ تو سر آج تو زمانہ بدل گیا، اور اس میں آپ کے پاس تو ایک اس گیجٹ میں کتنی آپشنس. آپ آڈیو ریکارڈ کر رہے ہو، آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو، نوٹس بنا رہے ہو، آپ نوٹس لے رہے ہو، آپ انفارمیشن چاہیے. میں کسی لیکچر میں نے بات کی، بندے نے کہا نہیں سر میں نے گوگل پہ چیک کیا، یہ نہیں ہے. انفارمیشن غلط ہو گئی، بدل گیا زمانہ. میں پچھلے دن ایک لیکچر دے رہا تھا وائس چانسلر سے، تو میں نے کہا جی سارے اپنے موبائل نکال لیں. سب نے نکال لی. میں کہا جی ورلڈ اکنامک فورم کی اسکلز لکھیں یوٹیوب گوگل پہ، سب نے لکھی. میں کہا جو اسکلز نکل آئی ہیں مجھے بتائیں کیا ہم یہ بچوں کو دے رہے ہیں؟ یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، لیٹسٹ جو اپلوڈ کی ویڈیو یہی ویڈیو میں. تو وہ کہہ رہے نہیں دے رہے. تو آج کا چیلنج یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اسکل سیٹ ہے اور جس کے پاس بھی مائنڈ سیٹ ہے وہ گرو کر جاتا ہے. یعنی یہ اگر آپ کے پاس رائٹ مائنڈ سیٹ ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جو ساری یہ ہے ہماری ایویشن اور ساری اس میں گرو کرنا ہے، اور ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ پھر آپ ہر لحاظ سے اس میں شفٹ ہو جائیں. جیسے میں ٹرینر ہوں، ایک پبلک اسپیکر ہوں، ٹرینر ہوں، کوچ ہوں، ٹیچر ہوں. میری گھر، میرا دفتر، میری لائبریری، میرا سیل فون، سب چیزیں بتاتی ہیں میں ٹرینر ہوں. مجھے جتنا بھی ڈگ ڈاؤن کیا جائے گا پتہ لگے گا یار یہ کو پڑھنے لکھنے والا بندہ. کیا سمجھے؟ کیونکہ پڑھنے لکھنے جو میرا کام ہے، جیسے ڈاکٹر کے گلے میں وہ بتاتی ہے کہ میں یہ بندہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اس کا گون بتاتا ہے، یا وہ سرجن ہے تو اس کا ڈریس بتائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کی صرف وردی کافی نہیں ہے، وہ مائنڈ سیٹ اندر سے وہ وردی ہونی چاہیے. باہر جو ہم دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ اندر ہے. اگر وہ ہم اندر سے وہ نہیں ہے، دس از کالڈ دی مائنڈ سیٹ. کہ آپ سوچنے کا انداز، میں مووی دیکھوں، میں کچھ بھی دیکھوں، میرا سوچنے کا انداز ہے ٹرینر والا. میں کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی بندے کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں ٹرینر کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ایک جو فرض کیجئے ایک ذہنی مریض کو علاج جس کا کرتا ہے، جو سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، وہ ہر ایک کو مریض کے اینگل سے دیکھتا ہے. یہ کم بیمار ہے، وہ زیادہ بیمار ہے، وہ اس اینگل سے دیکھے گا نا. کیا خیال ہے جی؟ ایک ٹیکس کا وکیل تھا، اس کو میں نے کہیں بھیجا. اب اس کو ٹیکس کا اتنا خپ تھا کہ وہ جس کو ملنے گیا اس کو کہتا آپ نے گوشوارہ جمع کرا دیا. کیا سمجھ آئی؟ نہیں بات سمجھ. مطلب اس کا سوچنے کا اینگل ہی کیا ہو چکا ہے ٹیکس کے. نہیں بات سمجھ گئے؟ ایک گائنیکالوجسٹ تھی، وہ جس بھی وومن کو دیکھتی تھی کہتی لگتا تیجا مہینہ. کیونکہ مائنڈ سیٹ ہی گائنیکالوجسٹ کا ہے نا. یار آپ اگر ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنا پریگننٹ ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے 7واں لاگ رہا ہے، تیجا لاگ رہا ہے، نواں ہے، ہو گیا ہے. کیا خیال ہے جی؟ آپ جس مائنڈ سیٹ سے ہوتے ہیں اس سے ترقی کرتے ہیں آپ. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس فیلڈ میں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے آپ کا رائٹ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اسکل سیٹ کا مطلب ہے کہ وہ سب چیزیں جو یہاں سکھائی جا رہی ہیں ان کو سیکھیں، لرن کریں، محنت کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، کاؤنٹر چیک کریں، جدید دنیا کو پڑھیں. تو پھر کیا ہوگا جی؟ آپ کا اسکل سیٹ بھی تیار ہو گیا، مائنڈ سیٹ بھی، دونوں کے کمبینیشن کا نام کامیابی ہے. یہ ایک بھی چیز مائنس کریں گے نا کامیابی نہیں. ٹھیک ہے جی؟ مطلب مائنڈ سیٹ ہے، شوق ہے، کام نہیں آتا. اچھا کام آتا ہے، دل نہیں کرتا، پھر بھی ناکامی ہوگی. تو دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے جی؟ کامیابی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی شعبے میں اگر ترقی کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے، تو آئی ریکویسٹ یو پلیز دل جان سے محنت کریں. محنت ضائع نہیں جائے گی آپ کی، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو پے بیک کرے گی. اور میں زعیم آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے ہمیشہ دعا گوں.
میری دعا ہے اگلی دفعہ میں ہوں تو اس سے بڑا کیمپس ہو اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. کنٹریبیوٹ کرنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا. یہ استاد شاگرد کا بڑا خوبصورت رشتہ ہو, اس میں بندہ اپنے ہی تیار شدہ بچوں کو کامیاب دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب پرانے شاگرد ملتے ہیں, کیونکہ وہ پڑھاتے ہوئے 23 سال گزر گئے. آپ میں سے کئیوں کی عمر بھی 23 سال نہیں ہوگی. تو جب بندے نے 23 سال پڑھا لیا ہوتا ہے نا, پھر بندہ بڑا حیران ہوتا ہے, یار یہاں پر بھی میرا شاگرد ہے, یہاں میرا شاگرد ہے, یہاں میرا شاگرد, یہاں میرے, وہ جگہ جگہ ملتے ہیں آپ کو. پھر یہ یوٹیوب نے تو کمال ہی کر دیا نا, یہ اسپریڈ اتنا ہو گیا. اب مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ میرے کلاس والے شاگرد ہیں یا ویڈیو والے شاگرد ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اگلا کہتے ہیں نہیں سر میں نے آپ کی کلاس پڑھی ہوئی ہے. کہاں پڑھی ہوئی سر؟ وہ آپ کو یاد ہوگا 9th کلاس میں یا پھر انٹرمیڈیٹ میں. چند دن پہلے آئی واز ٹیچنگ اے کلاس ان دی فورسز, میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا. تو وہ بڑی تعداد تھی, 950 بچے تھے میرے سامنے, آفیسرس تھے. تو میں نے ان سے سب سے پوچھا آپ میں سے کوئی لاہور سے ہے؟ تو 900 میں سے obvious ہے 12-15 ہاتھ کھڑے ہو گئے. تو میں نے ان میں سے پوچھا آپ میں سے کوئی گلشن نبی سے ہے؟ تو اس میں سے 3 کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. میں کہا آپ میں سے کوئی میرا اسٹوڈنٹ ہے پراپر؟ ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی میں میٹرک انٹر وہاں سے پڑھا ہوں. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا جس کو آپ نے پڑھایا ہے وہ آپ کو کسی جگہ ملتا ہے, وہ پولیس آفیسر ہے, وہ آرمی میں ہے, وہ جج ہے, وہ بیوروکریٹ ہے, یا پھر وہ کسی بھی جگہ سرو کر رہا ہے. تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو شاگرد ہیں وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں کہیں نہ کہیں سرو کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ استاد جو ہے وہ مرتا نہیں. استاد اپنے علم شاگردوں میں ڈالنے کی وجہ سے اس کی بچت ہو جاتی ہے. استاد کا مائنڈ سیٹ دوسروں میں چل جاتا ہے. جو میرا شوق تھا میرے شاگردوں میں چلا گیا, جو میرا علم تھا وہ میرے شاگردوں میں چلا گیا. تو جب آپ کا علم اور آپ کا دیا ہوا پیشن دوسروں میں زندہ ہو تو آپ زندہ ہیں. آپ تذکروں میں زندہ ہیں, آپ محبت سے زندہ ہیں, آپ رسپیکٹ کی شکل میں زندہ ہیں. اور اس ٹیچنگ کے پروفیشن کی جو سب سے بڑی کمائی ہے وہ بھی میرا یقین اور ایمان ہے کہ وہ سب سے بڑی جو کمائی ہے وہ رسپیکٹ ہے. اس میں پیسے مل جاتے ہیں, کئیوں کو بڑے بڑے کما لیتے ہیں, لیکن اس سب سے بڑی کمائی اس میں رسپیکٹ ہے. اگر آپ نے رسپیکٹ ارن کی ہے اس کام سے تو یو آر لکی انف, آپ بڑے خوش قسمت ہیں. تو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ آپ کو ڈھیروں جہان کے رنگ لگائے, اور اللہ تعالیٰ آپ اس ملک کو سرو کرنے کی, اس ملک کا نام روشن کرنے کی, اپنے والدین کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.